السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل جلالہ عم لوالہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کریں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے، آگ سے آزادی کا سبب ہے۔ اور جو روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کھلائیں، یہ ثواب تو اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی بیچ کا حصہ اس کا مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اس کا آخری جو عشرہ ہے وہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کریں، 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، پروردگار عالم کو راضی کرو، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ یعنی جہنم سے پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اور جنت کی طلب کرو۔ اللہ سے جتنا مانگنا ہو اس مبارک مہینے میں مانگتے رہو، مانگتے رہو، اللہ سے طلب کرتے رہو، آگ سے پناہ مانگتے رہو۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار
دار کو روزہ افطار کرانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اپنی وسعت کے مطابق روزہ دار کو روزہ افطار کرانا چاہیے، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ سے مغفرت طلب کریں، جہنم سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، تراویحوں کا اہتمام کریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی اور کام کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔